آپ سے گزارش ہے وہیں بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ملے وہیں تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، آگے کیا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، وقال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، برابر سن رہے ہیں اپنے بڑوں سے نعمتیں نعمتیں نعمتیں، ہر سانس نعمت ہے، ہر سانس، کہ ان سانسوں میں کیسے بڑے بڑے سودے آخرت کے، جب آدمی کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، اعمال ہی کو اپنا سرمایہ اور اپنی پونجی سمجھتا ہے اور نظریں آخرت پر جمی ہوئی ہوتی ہے، تو اسے اپنے ہر سانس کی قیمت، ان سانسوں کو کیسے وصول کروں؟ اس لیے کہ اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، بڑے بڑے وعدے ہیں، اور وہ یقینی ہیں۔ عجیب اللہ کے کرم کی بات کہ وعدے تو پورے کریں گے کریں گے کریں گے، اور وعیدوں کے بارے میں کیا کہا؟ چاہوں تو بخش دوں، چاہوں تو عذاب دوں، اس میں میرے اپنے پر ہے، لیکن وعدے میں ضرور پورے کروں گا، ایمان پر، اعمال پر، تقوی پر، توکل پر، صبر پر، شکر پر۔ اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، اس لیے کہ درخت کا پتا اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہلتا، ریت کا ذرہ، پانی کا قطرہ، ہواؤں کی لہریں، سورج کی کرنیں، سب پابند ہیں اللہ کی، انہی پر اللہ کی طرف سے حالات بھی آتے ہیں، آسمانوں پر، زمینوں پر، چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، دریاؤں پر، پہاڑوں پر، سمندروں پر، انسانوں پر، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ آدمی کی شخصی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، صحت و بیماری کی ہو، زندگی کے جتنے حالات جو بھی آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ ان میں اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین ہے تھوڑی سی کہ انسان بہت کچے دل کا ہے، خلق الانسان ہلوعا اذا
مسہ الشر جزوعا، بہت کچے دل کا ہے، ذرا سی تکلیف چھو جائے، ایک ہے تکلیف کا پہنچ جانا اور ایک ہے چھو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ اتنا کچا ہے کہ ذرا سی چھو جاتی ہے تو آہو آویلا کرنے لگتا ہے، اور دوسری طرف وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگر دو پیسے ہاتھ آ گئے، تھوڑا کاروبار چل پڑا، اچھے مکانات، اچھی سواریاں، اچھے فرنیچر، جس پر دنیا والوں کی نظریں ہوتی ہے، تو پھر یہ ایسا اس پر ناگ کی طرح بیٹھتا ہے، پھپھاڑے مارتا رہتا ہے، کسی کو شمار میں نہیں لاتا، کسی کی سننے کو تیار نہیں، کسی سے سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے۔ ہم بہت کچے ہیں اور بہت کمزور پیدا کیے گئے، لیکن عجیب بات حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں ہے، فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ پاک، یہ جو آپ نے پہاڑ پیدا کیے ہیں، پوری زمین کو تھام رکھا ہے، کھوٹے گڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق؟ لوہا ہے وہ بھی ہم نے پیدا کیا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، اس کی تاثیر ہم نے رکھی۔ اللہ پاک، اس سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق کہ ہاں آگ ہے وہ ہماری مخلوق ہے، ہم نے اس میں تاثیر رکھی، لوہے کو بھی پگھلا دے۔ اللہ پاک، آگ سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق؟ پانی ہے وہ ہماری مخلوق ہے، ہم نے تاثیر رکھی، چاہے آتش نمرود ہو وہ بجھا دے۔ اللہ پاک، اس سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق کہ ہوا ہے وہ ہماری مخلوق ہے، ہم نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ ایسا پانی کو سکھا کے لے جاوے کہ پتہ نہ چلے کہ ہاں کچھ پانی تھا کہ نہیں تھا۔ اللہ پاک، پہاڑوں سے زیادہ لوہا، لوہے سے زیادہ آگ، آگ سے زیادہ پانی، پانی سے زیادہ ہوا، اس سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق؟ کیا ہمارے بندے کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو پہاڑوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آسمان زمین کی حیثیت کیا ہے؟ تو مخلوق ہے۔ اور یہ صدقہ بھی نفلی، زکوٰۃ جو فرض ہے اور رکن اسلام ہے، اور وہ بھی ایک رکن ہے، اور پانچوں رکن ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر اس کے علاوہ کے فرائض، واجبات، سنت، دین کی طاقت کا انداز نہیں لگا سکتے، اور ساروں کے ساتھ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، وہ پیارا دین اللہ پاک نے، اور ایسا کامل و مکمل کہ علماء نے لکھا نطفے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک ایک انسانی زندگی میں جتنا نشیب و فراز، انسان جتنے حالات سے دوچار، ہر قدم پر دین کامل میں مکمل رہبری ہے، جس میں تمام بشریت کی، قیامت تک آنے والوں کی، دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کے سارے راز پنہا و پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں مالدار بننا اور فلانا عہدیدار بننا اور فلانی چیز والا بننا، یہ دیندار بننا، یہ اصل ہے۔ پھر کرم پر کرم کہ یہ دین زندگیوں میں کیا شے ہے، اس کی محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات لوہے، لکڑی، تانبے، پیتل کی محنت کے لیے نہیں آئے، دین لے کر آئے اور دین کی محنت لے کر آئے۔ اور پھر سرور کائنات، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو، ہماری نبیوں کی پوری جماعت، ہم دنیا والوں کو، امتوں کو دنیا کے سامانوں کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے یہاں سے علم اور ہدایت لے کر آئے وہ میراث میں دے کر جاتے ہیں۔ اس لیے امت کا ہر فرد حضور کا وارث ہے، اور اس کے ذمے اس میراث کی حفاظت بھی ہے، دین کی بھی، دین کی محنت کی بھی۔ اور یہ جب اس کو نعمت سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم
توجہ کے ساتھ فرمایا، یوں کہو نحمد اللہ ونشکرہ علی سابغ نعمت الاسلام، اسلام کی مکمل نعمت کہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنا نہیں، خالی نہیں، ہر جگہ اسلام کی رہبری ملے گی۔ اور پھر اس پر وعدے، اللہ اکبر، بندہ کرے گا اپنی بساط سے، یہ الحمدللہ کہتا ہے اپنی بساط سے، اور اللہ کو وہ کتنا پسند ہے کہ میزان عمل بھر جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اپنی جو اس کی اپنی ایمانی تو قوت اور جو اس کی اپنی روحانی، لیکن دینے میں کہ جتنے وعدے ہیں اس میں تو کہیں کوئی تخلف ہے ہی نہیں، انہ لا یخلف المیعاد۔ تو سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے امتحانات، ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں نے تو یہ دو بیٹے اسماعیل و اسحاق، اور دو بیویاں ہاجر و سارہ، اور میری اپنی ذات، اور یہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر آنا اور جنگل بیابان میں، اور جس وقت جو آپ تشکیل کرتے رہے ان کو یہاں چھوڑو، آپ چلو، آؤ تو پھر سواری سے نہ اترو، بہت سارے واقعات اور ساری بار بار سنتے رہتے ہیں۔ دعائیں مانگی اور یہ سب سے بڑی دعا مانگی، ایک ایسا پیغمبر برحق انہی میں سے ہو کہ جو انہیں ایمان کی دعوت کی، ہر ایک کو تیری ذات سے جوڑنے کی آواز لگاتا رہے، اور اس آواز کے لگانے والے پیدا ہوتے رہیں، اس کی ترتیب، ہر ایک کا تزکیہ، جتنی گندگیاں ہیں کبر کی، نخوت کی، حسد کی، جھوٹ کی، غیبتوں کی، تہمتوں کی، الزامات کی، بدگمانیوں کی، ان سب سے پاک۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بڑے بعض مرتبہ دیکھنے میں بہت معمولی چیز نظر آتی ہے، لیکن جیسے چھوٹا سا عمل، جیسے میں نے کہا نا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ پہاڑ اور آسمان اور زمین اور ہوا اور آگ اور سب اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ایسے بعض دفعے کی بہت معمولی غلطی اور گناہ کہ بڑی بڑی مصیبتوں کے دروازے کھلواتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ایمان والو، بدگمانیوں سے بچو، کسی کے پیچھے پڑنے اور کسی کی جاسوسی، تجسس سے، کہ یہ چیزیں غیبت تک پہنچاتی ہے جو بدکاری اور زناکاری سے بدتر ہے۔ شیطان بہت بھاگے، مسجد میں بیٹھ کے کرواتا ہے، تعلیم کے حلقے سے فارغ ہوئے اور دو نے تیسرے کی گردن ناپ شروع کر دی۔ اسی لیے بہت چوکنے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جیسے تاجروں کے یہاں جمع ادھر دونوں کا کھاتا ہوتا ہے اور ہمارے دائیں بائیں دونوں لکھنے والے ہوتے ہیں، دائیں میں کیا آ رہا ہے، بائیں میں کیا جا رہا ہے۔ اسے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تشریف لائے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں قرآن کی وہ آیت بتاؤں کہ جو آدمی اس کا اہتمام کر لے سیدھا جنت میں، کہ اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کا انتظار ہے؟ امیر المومنین ضرور بتائیے۔ فرمایا آیت الکرسی، جو نماز کے بعد اہتمام سے پڑھتا ہے۔ فرمایا ایسی آیت بتاؤں کہ آدمی ہر وقت فکر مند رہے؟ امیر المومنین ضرور بتائیے۔ فرمایا فمن یعمل
اٹھیں گے مال حاضل کتاب. جب آدمی کو یہ ہر وقت دھیان رہے گا میں کیا بول رہا ہوں, کیا سن رہا ہوں, کیا کھا رہا ہوں, کیسے کھا رہا ہوں, کہاں بیٹھا ہوں, میرا وقت کہاں لگ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہوں. جب آدمی کو یہ فکر رہے گا تو آدمی برابر جیسے ہر ایک نفع چاہتا ہے کہ جمع کا کھاتا ہی بڑھتا رہے. ایسی آیت بتاؤں کہ کہیں مایوسی نہ ہو جائے. لیکن شیطان بہت گھاگ ہے, یا تو عمل پر نہیں آنے دیتا, عمل پر آتا ہے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا حملہ اس کا نیت پر. نماز بھی ہے, صلاۃ التسبیح بھی ہے, چلے بھی ہیں, مجمع بھی ہیں, اجتماعات بھی ہیں, بیانات اور تقریریں بھی ہیں, ہے نہیں. سب سے پہلا حملہ نیت پر. اسی لیے وہ آپ کو بار بار ہم فضائل کے یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات جو ہے اسے معمولی نہ سمجھو. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. ہر طرح کا مجموعہ, فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل تبلیغ, فضائل ذکر, حکایت صحابہ, فضائل صدقات, پہلی جلد, دوسری جلد, اور کیسے کیسے واقعات. ایسی آیت بتاؤں کہ آدمی مایوس نہ ہو جائے. اس لیے کے بعد مطلب ہوتا, ایک آدمی آیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت بہت دنوں سے نماز پڑھتا ہوں, کچھ ہوتا تو ہے نہیں, نماز تو ہے, کیا کروں. فرمایا نماز کے بعد اتنا کہہ لیا کر, پروردگار تیری جو شان ہے, کیا کہنے تیرے, تیری بڑائی, تیری شان, تیری عظمت, عبادت تو تیری اسی شان کے استحرار کے ساتھ, اسی بڑائی کے دھیان کے ساتھ, لیکن بہت کمزور ہوں. پڑھی تیری توفیق سے پڑھی, لیکن ایسی نہیں پڑھی گئی جیسے تیری شان ہے. فرمایا کہ یہ کہہ لیا کرو, اے اللہ تیری شان کے مطابق. ایک سجدے کو بھی نہیں کہہ سکتا, ایک دفعہ کہ سبحانک اللہ, سبحان اللہ کو بھی نہیں کہہ. یہ صرف تیرا کرم ہے جو اس گندی زبان پر تو نے جاری کر دیا. کہ آدمی اللہ کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور یہ شکر یوں کہتے ہیں, مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے, ہمیں میاں جی نے سنایا تھا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں سزائیں دے کے کیا کریں گے, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے. اگر تم دو بنیادی صفتیں اپنے پیدا کر لو, ایمان اللہ کی ذات و صفات پر, اللہ ہی اللہ ہے, کوئی کچھ نہیں, اور وہ اپنی تمام اسماء حسنہ کے ساتھ, تمام صفاتی ناموں کے ساتھ, اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ, سمجھ ہے, بے نیاز ہے, کہیں سے کہیں کسی شکل کا پابند نہیں, اور درخت کا پتا ہو یا ریت کا ذرہ, پانی کا قطرہ یا ہوا کی لہر ہو, وہ اس کی پابند ہے. اسی لیے یہ ہمارا جو کام ہے نا, بہت سیدھا سادہ, ہر ایک ان عملوں کو کرے اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے انفرادی معمولات, اجتماعی اعمال, اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے اپنی نیتوں کا استحضار کہ اللہ کے لیے یکسوئی کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, ہر ایک کا بھلا چاہتے ہوئے دوسروں تک. ان کے یہ جیسے اللہ پاک لہریں چلاتے ہیں, کبھی سردی کی لہر آتی ہے, کبھی لوہیں چلتی ہے, ان کے کبھی ربانی لہریں چلتی ہیں. ان لربکم فی ایام الدہر نفحات, تمہارے رب کی طرف سے زمانے میں لہریں چلا کرتی ہے, جسے ربانی لہر کہتے ہیں. فتعرضوا لها, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ربانی لہر چلے, تمہارا جی چاہے نہ چاہے, یہ عربی والے علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں, تحرک
اسی طرح یہ لہر مجھے لگتا ہے میں اس گرمی سے بچ جاؤں اور مجھے ٹھنڈک ہو جائے، کیونکہ جب ربانی لہر چلے، تم تاجر ہو، کاشتکار ہو، مزدور ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، ایشیا میں ہو، افریقہ میں ہو، چائنا میں ہو، روس میں ہو، تعرضوا لہا، جب ربانی لہر چلے تو اپنے آپ کو پیش کر دو۔ اور یہ اس محنت کا وجود اور اس کا ربانی لہر ہونا یہ سمجھ میں جب آئے گا جب سیرت مبارکہ سامنے ہو، کیسی جہالت تھی، کیسا شرک تھا، جیسے روح جسم کے روئے روئے میں، ناخن بھی کبھی غلط کٹ جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ روح متاثر ہوئی اس کی، جس طرح روح جسم کے روئے روئے میں، اس طرح وہاں شرک اور جہالت روئے روئے میں انسان تھے، یہ شعبے سارے ان کے ساتھ بھی تھے، بیوی، بچے، کاروبار، زمیندار، مکہ کا اور کیا کیا سب، لیکن ہر ایک کے اندر اتری ہوئی تھی جہالت اور شرک۔ اب آتی ہے ربانی لہر، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، وہ تھی ربانی لہر۔ کل حضرت مولانا نے سنایا تھا مدینہ منورہ کی معاشرت کہ دشمنیاں کیسے دوستیوں سے، عداوتیں کیسی محبتوں سے بدلی، یہ برکت یہاں کیسی ختم ہوئی اور برکت کیسی، اور کتنی دعائیں کہ وہ ربانی لہر ایسی چلی کہ 600 سال کے شرک میں ڈوبے ہوئے، یہاں تک کہ مورخین نے یوں لکھا کہ ان کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے مورخین کے پاس کوئی الفاظ نہیں رہے کہ وہ جہالت کس درجے کی تھی، لغت ختم، ڈکشنریاں ختم، الفاظ ختم، کہ ان کی جہالت کو کن الفاظ سے تعبیر کریں، لیکن اللہ جل جلالہ عمن والہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین والخلق عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے کنبے میں سب سے زیادہ پیار اللہ کو اپنے اس بندے سے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے، کہ پھر نفع کی بھی دونوں شکلیں، اسی لیے بار بار کہتے ہیں، کل حضرت مولانا نے بہت تفصیل سے تیسرا نمبر ہمارا علم و ذکر کا کہا تھا نا، کہ وہ خالی اس کے فضائل پڑھ لینے، سن لینے، یاد کر لینے کے لیے نہیں ہے، کہ زندگی کا ہر شعبہ علم نبوت کی روشنی میں اللہ جل جلالہ من والوں کے دھیان، ایمان و احتساب کی صفت کے ساتھ ہمیں تو وہ نمبر دیا کہ ان کی جہالت کے لیے الفاظ نہیں رہے تھے کہ تعبیر کر سکیں، لیکن مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہر ایک کو اپنے کنبے سے پیار ہوتا ہے، بعض مرتبہ بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائشی معذور، بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، لیکن سانس سے زندہ ہے، ماں باپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ بندے کتنے گندے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، اور اتنا نہیں بلکہ اس امت کے تو مستقل فضائل کہ یہ تو نبی کے وارث، اور اس میراث کو کہ نبی کے کام کو نبی والے غم کے ساتھ، نبی والے درد و کڑن کے ساتھ، نبی والی آہاں اور بکاؤں کے ساتھ
سے پہلا سبق بھول گئی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لاتا تھا اس کا پہلے دن کا پہلا سبق اس کلمے کے پڑھنے کے بعد، اس ایمان کا اقرار اور اعلان کرنے کے بعد، اب جان، مال اور صلاحیت یہ تیری اپنی ملک نہیں ہے، یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اس امانت کو کس امانت داری کے ساتھ ادا کرو گے کہ اس کا ہم نے جیتا جاگتا قیامت تک کے لیے ایک نمونہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پکا ٹھکا نمونہ کہ جس کو کہا کہ ایسا کسی نے جنا نہ، ایسا کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، بلغ العلا۔ اور صحابہ نے جب اس نعمت کا شکر ادا کیا تھا، پہلے ہی دن طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ولو الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس نعمت کا شکر ہم پر واجب ہو گیا ہر ایک کی زبان پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہاں اس وقت سب سے پہلا سبق ہر ایک کو، وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی تھے، عمرو بن عاص تھے، زید بن ثابت تھے، معاذ بن جبل تھے، خالد بن ولید تھے، بدرین تھے، احد والے تھے، دیہاتوں کے تھے جس شکل میں، اور وہاں بھی یہ سارے شعبے، لیکن ہر ایک کے لیے پہلے دن کا پہلا سبق، جیسے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی بچے کی آنکھ نہیں کھلی، ماں کو دیکھا نہ باپ کو، کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کے بیٹے، تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 4 مرتبہ کہ پورے عالم کا نظام عناصر اربعہ پر، آگ، ہوا، مٹی، پانی، اس کی جتنی شکلیں، ان 4 عناصر سے بنی ہوئی کائنات کی جتنی شکلیں، اس سب کے مقابلے میں اللہ اکبر، یہ تیرے پہلے دن کا پہلا سبق۔ اور اسی لیے کہا کہ تیرے میں وہ 4 نسبتیں بھی ہیں، یاد رکھنا، کبھی بہیمیت بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے، خلافت بھی ہے، اور نیابت بھی ہے۔ ہر بندے میں بہیمیت، جتنی چیزیں جانوروں میں جو خواہشات، وہ ساری اس انسان میں ہے۔ اس میں استعداد ملکوتیت کی، اس کا مادہ کہ جب یہ اپنی محنت کے جوہر کو اس پر لگاتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے پیروں طرح بچھا دیتے ہیں، رشک کرتے ہیں۔ جب یہ بہیمیت کے میدان میں اترتا ہے تو شیطان بھی اور جانور بھی، کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آدم کا بیٹا، ہار کھانے والے جانوروں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسانوں کو کچا چبانا
پوری کائنات میں انسان ایسا ہے جیسے آدمی کے جسم میں اس کا دل، یہ آسمان، یہ زمین، یہ شرق و غرب، یہ امریکہ و یورپ، اس میں آدم کا بچہ، یہ حوا کی بیٹی علیہ الصلوۃ، ایسے ہیں جیسے آدمی کے جسم میں دل۔ پرسنالٹی بہت شاندار، رنگ بہت گورا چٹا، زبان کہاں کہ ہر چیز، لیکن اس سب کا کہ مسئلہ دل پر ہے۔ اس کی ایک رگ اگر بند ہو گئی تو کیا کیا ہوتا ہے؟ پہلوان جیسا کہ ایسے ہی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب آپ امت سے رخصت ہو رہے تھے اور امت کو رخصت کر رہے تھے، اس وقت میں سب سے پہلے جاہلیت کی چاروں رگوں کو اپنے پیروں کے نیچے دفن کیا تھا۔ میری قوم، میرا وطن، میری زبان، میرا علاقہ، کیا جاہلیت! اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کام کرنے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور علماء نے اس کی جتنی رگوں کا کٹنا ضروری قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا، جس جانور کی رگ رہ جائے گی تو وہ دھول اڑے گی اس کے حجم کے اعتبار سے۔ مرغی ہے، اس کے ذبح کرنے میں، اس کے کاٹنے میں کتنی رگیں ہیں کہ وہ اگر اس کی ایک رگ رہ گئی تو وہ پر پھڑائے گی اور دھول جو اڑے گی وہ اتنے حجم کے اعتبار سے اتنے ایریے میں۔ لیکن بکرے کی رگ رہ جائے تو اس کا حجم مرغی سے بہت بڑا ہے، اور اونٹ کی رگ رہ جائے تو کہ اس کا حجم بہت بڑا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت شباب میں تھے اور بڑے جلال میں تھے، اپنے کو سمجھتے ہو کام کرنے والوں، ہم کام کرنے والے ہیں، ہم کام کو لے کر چل رہے ہیں، ہم ہلتے ہیں۔ اگر تمہارے میں تمہاری قومی، تمہاری زبان کی، تمہارے علاقے کی، تمہارے روح کی اگر کوئی رگ ہے اور وہ نہیں کٹی ہے اور اس کے ساتھ تم گشتیں بھی کر رہے ہو، تعلیم بھی کر رہے ہو اور دنیا کے سفر کر رہے ہو، تمہارے ہاتھوں جو دھول اڑے گی وہ عالم کی سطح پر اڑے گی۔ اسی لیے سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے اپنے بننے کا، ان ساری رگوں کے کٹنے کا۔ کونوا عباد اللہ کا حضرت نے فرمایا تھا، دو حکم ہیں، کونوا عباد اللہ و اخوان، بندے اللہ کے بنو، آپس میں بھائی بھائی، سب ایک کی نعمتیں ہیں۔ اگر محنت کا جوہر بہیمیت والے جذبات پر لگے تو جانور بھی شرما جائے گا، اور اگر اپنے پر قابو پایا، اسی لیے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی۔ بہت سمجھ بوجھ کا آدمی ہے جس نے اپنی منمانیوں پر، اپنی جگی چاہتوں پر، اور دوسرے الفاظ میں نہ کہوں اپنی قومی، علاقائی، زبانی رگوں پر قابو پایا۔ مرنا ہے، مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے، مرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہے، آخرت میں کام آنے والے اعمال کی ہے۔ والعاجز من اتبع، بہت نادان، بڑا ناسمجھ، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے، جو اپنے من مانی، اپنی جی کی چاہتوں، یہ تو اپنے علاقے کا آدمی ہے، اپنی برادری کا ہے، یہ تو اپنے قوم کا ہے، یہ تو اپنی اندر ہی اندر وہ پرورش پاتی ہیں، وہ
موقع پر فرمایا طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. بہت قابل مبارکباد ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنی کمی کوتاہی کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہو کہ اسے دوسری طرف نظر اٹھانے کا موقع ہی نہ ہو. کہ اب ہم یہ سارے پرانے ہیں اور ساری دنیا کہتی ان کے پاس تو 6 نمبر، ان کے پاس تو 6 نمبر، ان کے پاس تو فضائل اعمال، فضائل صدقات. لیکن اگر ہم اپنے پہلے نمبر کی کمزوری اور کمی، اس پہلے نمبر سے کس سطح کا ایمان مطلوب، نماز کیسی مطلوب، علم و ذکر کس سطح کا مطلوب، اخلاق و اکرام و اخلاص، دعوت کی دھون، دعوت کے تقاضوں پر مر مٹنا، ہر مہنگی سستی، اور یہ کس سطح کے مطلوب ہیں. اور ہم میں سے کسی کو 30 سال 40 سال 50 سال ہے کہ سب سے زیادہ اپنے بارے میں اس کو دیکھنا ہے. ہاں یہ عجیب بات ہے، جس وقت جب کبھی اللہ کی توفیق سے کوئی عمل وجود میں آیا ہے، کوئی قربانی وجود میں آئی ہے، کوئی دعا وجود میں اس کا نتیجہ وجود میں آیا ہے کہ ایک آدمی سبب بن رہا ہے لاکھوں کی ہدایت کا، لاکھوں کے علم نبوت حاصل کرنے کا، اللہ سے وابستہ ہونے کا، تو وہ سجدہ شکر، وہ توفیق اللہ کی. کبھی پچھڑے ہیں، شیطان کے چنگل میں آئے ہیں، نفس نے مارا ہے، استغفار، پروردگار کمزور ہوں، معاف کرتے معاف کرتے، اور یہ وعدوں پر یقین، اور وعدے پورے کریں گے کریں گے کریں گے. وعیدوں میں تو وہ اپنی شان بتا رہے، چاہے تم زمین آسمان کا خلا بھر دو، تمہارا ایک خوف خدا سے مکھی کے سر کے برابر کا آنسو جو معاف پر آ کے اٹک جائے جہنم میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. میں ایسا کریں. اس لیے یہ 4 نسبتیں، بہیمیت کی، ملکوتیت کی، خلافت و نیابت کی، ان چاروں کے ساتھ یہ محنت کا جوہر دیا ہے. یہ ساری محنت، یہ اجتماعات، یہ جوڑ، یہ مشورے، یہ جتنی اس نام پر جتنی نقل و حرکتیں مسجد کی بنیاد سے لے کر کے عالمی سطح تک، کہ اپنی محنت کے جوہر کی قیمت کو سمجھو کہ اس کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے. اور تنہائی میں بیٹھ کر کے لگا کہاں رہا ہوں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو امت اپنا سبق بھولی ہے خلافت راشدہ کے بعد، جب پادشاہت کا دور دورا اور پادشاہت کا دور آیا ہے، تو پہلی بات جو بھولی ہے امت کہ نیچے سے لے کے اوپر تک کیا مزدور اور کیا تاجر اور کیا کاشتکار اور کیا عورت اور کیا جوان اور کیا بوڑھا، ہر ایک نے جان میری ہے، مال میرا ہے، صلاحیت میری ہے، جہاں چاہوں جیسے چاہوں جتنی چاہوں. یہ پہلا دن ہے جس سے رخ غلط ہوا ہے، کہ وہاں پہلے دن کا سبق وہ تھا جان مال صلاحیت تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، امانت ہے. اس امانت کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنا ہے اور اس کا بدلہ آخرت میں اللہ سے لینا ہے. نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے ہر ایک کی پوری کوشش، یہ جتنے طبقات اس وقت میں ہے نا، غریب امیر تاجر کاشتکار وکیل ڈاکٹر فلانا فلانا، یہ اس وقت میں بھی تھے، لیکن یہ پہلے دن کا پہلا سبق. اس لیے میں نے کہا تھا کہ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا سبق، اور اسی کو یاد کرنے کے لیے خبردار اس کو خوب یاد کرنا ہے. جیسے حافظی سبق دے کر کہتے ہیں جاؤ سبق یاد کرو، ابھی سنوں گا، لیکن لگ گئے کہے میں آج کل تو
استاد کے سامنے بیٹھا ہے، رومال بہت خوبصورت ڈال دیا اور اندر لگا لیا ہے ہیڈ فون، سکسر آؤٹ، فور، کہاں سے سکسر، کہاں سے فور، کہاں سے آؤٹ؟ الہام ہو رہا ہے؟ نہیں، استاد کو دھوکہ دے رہا ہے، استاد غریب سمجھ رہا ہے کہ سبق یاد کر رہا ہے، ہل رہا ہے، یہ تو کامنٹری سن رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ طالب علم استاد کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے، اسے سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، اور جب استاد سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سبق سناؤ، یاد کیا ہو تو سناؤ، کھڑے ہو جاؤ، انگوٹھے پکڑو، آج چھٹی بند، یہ سب کیا ہے؟ کہ دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ جتنے حالات ہیں پریشانیوں کے، دعوے ہیں ہم ایمان والے ہیں، دعوے ہیں ہم آخرت والے ہیں، دعوے ہیں ہم نبی کے نمائندے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ اللہ تو سمیع، بصیر، علیم، خبیر، اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس سے یوں کہا تھا پہلے دن، بیٹا تیرا سبق یہی ہے، اور ابھی تو نے کچھ دیکھا نہیں ہے، ماں کو بھی نہیں دیکھا ہے، آنکھیں بند ہیں، ہاں پھر شکلیں نظر آئے گی، کیا آسمان ہو، کیا زمین ہو، کیا چاند ہو، کیا سورج ہو، کیا مشرق ہو، کیا مغرب، اور کیا حکومت ہے، اور کیا دولت ہے، اور کیا پیٹرول کے کنویں، اور کیا پلاٹینم، اور کیا ایٹم، اور کیا ایپل، اور کیا کیا نظر آئے گا۔ خبردار، ان سب کے بیچ میں اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ جب مرے گا مٹی کے حوالے کریں گے، اس وقت تک کا تیرا یہ صبر ہے، تیرا یہ سبق ہے، تجھے انہی تکبیرات کے ساتھ مٹی کے حوالے کریں گے۔ اور اس کی مشق کر، نماز میں کھڑا ہے تو اللہ اکبر، رکوع میں ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں جا رہا ہے تو اللہ اکبر، دو سجدوں کے بیچ میں ہے جلسے میں تو اللہ اکبر۔ اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو جس وضاحت کے ساتھ مجموع کو سمجھاتے تھے، اور یہاں تو ماشاءاللہ ایسے ایسے قرآن ہیں جنہوں نے حضرت کی بڑی بڑی صحبتیں اٹھائی ہوئی۔ اسی لیے میرے دوستو، اس جوڑ کا مطلب خالی بیانات ہو جائیں اور فلاں کا ہوا، فلاں کا ہوا، یہ ہوا، دعا ہو گئی، اس جوڑ ختم ہو گیا، اتنا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے۔ کہ محنت کے جوہر کو، کہ وہی جیسے فرشتے مخلوق اللہ ایک بہت بڑی تعداد جب سے وجود میں ہے کہ قیام میں ہے، ایسے ہی رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تسبیح و تحلیل و تکبیر میں ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، اپنے دل کا رخ صحیح، قیام میں ان فرشتوں کے ساتھ مناسبت، رکوع میں ان فرشتوں کے ساتھ مناسبت، اور کل بھی حضرت نے سنایا تھا اچھی صحبتیں کہ ان کے اثرات آتے ہیں، اجر بھی اور اثر بھی، اجر بھی اور اثر بھی، کہ اگر محنت کے جوہر کا رخ صحیح کیا، بہیمیت سے ہٹ کر ملکوتی صفات سے آراستہ ہونے، ہاں اتنا تو ہے ہم فرشتے نہیں بن جائیں گے، انسان ہی رہیں گے، اور تمام وہ انسانی ضرورتیں ہمارے ساتھ رہیں گے، فرشتوں کی بیوی نہ بچے، اماں نہ ابا، بھائی نہ بہن، کھانا نہ پینا، لا یعصون اللہ۔ لیکن یہ جتنا ان کی صحبت میں رہیں گے، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے، جب کوئی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے، مسافر سے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے، یہ فرشتوں کی صحبت کا اثر، کہ رخ صحیح کرنا ہے اپنی محنت کا،
اس میں ترقی کرتے کرتے تعلیم کے حلقوں میں فرشتے، ذکر میں فرشتے، نماز میں فرشتے، ملاقاتوں میں فرشتے، اندھیرے میں فرشتے، اجالے میں فرشتے، مجمع میں فرشتے، اکیلے میں فرشتے، گھر میں فرشتے، فرشتے ہی فرشتے کہ پھر ان کی صحبت کہ جب اندھیرے میں یہ تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے منہ سے منہ لگاتا ہے اور کیا کہتا ہے، اقرا اقرا اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ، فرشتہ اس کو لیتا ہے۔ اسی لیے سارے 4 مہینے ہوں، 7 مہینے ہوں، سال ہو، اندرون ہو، بیرون ہو، مستورات کے ہوں، علماء کے سال ہوں، اور چاہے پیدل ہوں یا سواری، اپنی محنت کے رخ کو صحیح کرنا ہے جو اللہ نے کہ اس کو صحیح کرتے کرتے بہیمیت، اور یہ بھی اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے کہ ان پر قابو پانے کے لیے بھی عبادات بھی بڑی بڑی 4 دی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ جیسے 4 بڑے بڑے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک موت، کیا کعبے کے رکن 4، فرشتے 4، آسمانی کتابیں 4، بڑے پیغمبر 4، انسان کی طبیعت میں جو مادہ ہے وہ 4، اس میں بہیمیت بھی بھری ہوئی ہے، ملکوتیت بھی ہے، اور خلافت خدائی رنگ میں رنگنا، صبغت اللہ، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ خلافت کا جوڑا پہن کر کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں، خلیفہ کس کو کہتے ہیں، جو اس کا پیر کہے، اس کے پیر کی بات کو پورے طور پر چلائے۔ یہ جو بزرگوں میں جو خلافت ہوتی کہ ہر ایک اللہ کا خلیفہ، کیا پیار ہے اس کو اپنی مخلوق سے، کیا داد و دہش ہے اس کی اپنی مخلوق کو۔ یہ آسمان سے کتابیں کس کے لیے اتاری، نبیوں کو کس کے لیے بھیجا، جنتیں کس کے لیے بنائی، وہ حور و غلمان، وہ جنت کے کھانے اور پوشاک، وہ جنت کی سواریاں، وہ دودھ صحت پانی کی نہریں، کس کے لیے کہ وہ تو ایسا رحیم، ایسا کریم، ایسا رحیم، ایسا کریم، یہ سب تمہارے لیے تیار ہے۔ ہاں، مجھے مانو، میری مانو، پھر مجھ سے مانگو، صلی اللہ الجنہ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج، عالمی مزاج بناؤ، میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، یہ جاہلیت کی رگیں ہیں، خبردار، تمہارا نبی عالمی نبی ہے، تم عالمی نبی کے نمائندے ہو، تمہارا جذبہ پورے عالم کا، تمہاری نیت پورے عالم کی، ہر ایک بہیمیت سے نجات پا کر، ملکوتی صفات سے آراستہ ہو کر، خدائی خلافت کا جوڑا پہن کر، نبی کی نیابت میں نبی والے آنسو، نبی والی دعائیں، نبی والا غم، نبی والی کڑن، نبی والا اللہ سے تعلق، اور وہ سارا ہو کر پھر اپنے کو بندہ ایسا ثابت کیا، ایسا ثابت کیا کہ خود اللہ نے کہا عبدہ و رسولہ، محمد میرے بندے ہیں، عبدیت کا حق ادا کر دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف اللہ بک الغمہ۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ نے احسان کا لفظ کہ اللہ کا احسان، اس کے احسانوں کی کیا کمی، لیکن حضور نے جو شکر سکھایا تھا، ہاں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اسلام کی نعمت پر، اسلام کی مکمل نعمت، تمہارا تاجر، تمہارا وکیل، تمہارا امام، تمہارا مقتدی، تمہارا مدرس، تمہارا طالب علم، تمہارا ان پڑھ، تمہارا پڑھا لکھا، تمہارا عہدیدار، ہر ایک اس نعمت کو
اسی لیے کل حضرت مولانا نے فرمایا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دین نام ہے اعمال کے مجموعے کا، سارے اعمال، اس میں کھانا کمانا بھی ہے، اس میں شادیاں بیاہ بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، کامل و مکمل دین، اور اس کی طرف سے اعلان کہ یہ میری نعمت ہے اور میں نے نعمت مکمل طور پر تمہیں راضی ہو کر دی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر ہی کے جینا ہے اور مسلمان ہو کے ہی مرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ قبر کو نور سے بولے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ برکتہ فضائل کی کتابوں میں کیسے کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، کسی کا فرعون، قارون، حامان اور ابن خلف کے ساتھ وضاحت کر دی ہے۔ اگر کوئی میراث کو غلط استعمال کرتا ہے، جیسے کل حضرت نے فرمایا تھا، علماء ہیں بنی اسرائیل کے لیکن لعنت کے دین سے دنیا کمائی، جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين کے تحت يجب أن يكون مقصود التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق وإلى الدين القويم والصراط المستقيم۔ سارے پڑھنے پڑھانے کا وہ مفتی صاحب ہو جاؤ، المتخصص فی الفن الفلانی ہو یا جو چارو، اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے وابستہ کھانے کے لیے دھکے کھانا، رگڑے کھانا، خوشامد کرنا، ان میں سے ایک ایک کے پاس، اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث پوری امت اس کی وارث ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی مر گیا، اس کا بڑا بیٹا، دوسرے نمبر کا بیٹا، ان کو تو معلوم ہے یہ ابا کا کارخانہ ہے، یہ ابا کی زمین ہے، یہ ابا کا جو ہے، اس کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب باپ کا تابوت جاتا ہے وہ تو باہر کھیلتے ہیں، یہ کتنا بڑا حادثہ ہے، ماں کا کیا حال ہے جس کے سارے ارمان، سارے جذبات اور ساری امنگیں جس سے وابستہ تھی کہ آج وہ ساری ختم ہو گئی، اس پر جو گزرتی ہے، بڑے بیٹے پر جو بوجھ پڑتا ہے، اور یہ چھوٹے بھائی بہن کھیلتے ہیں، اور جب تابوت جاتا ہے ہمارے ابا جا رہے ہیں، ہمارے ابا جا رہے ہیں، گھروں سے بچیاں رخصت ہو رہی ہے، اس دن نمازوں کی قضا، اس دن کے بھی حیائی جو اسلامی معاشرے کے بالکل خلاف، اور لکھا علماء نے القوم بمعاشرته اذا ذهبت معاشرة قوم ذهب القوم بتمامه، قوم اپنی معاشرت سے، اور اسلامی معاشرت کی بنیاد حیا اور سادگی بتائی، غیر اسلامی معاشرے کی بنیاد اسراف، فضول خرچی اور بے حیائی، عریانیت اور ننگا پن بتایا، اسی کو ترقی سمجھی، اسی کو فارورڈ کہا۔ ارے کون پتاچھے میں زہر دے رہا ہے، کون آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، کون نبی کے شاہراہ پہ لے جا رہا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کا تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کا ایمان، اس کے قبضے میں سب کچھ، یہ جتنا اندر اترا ہوا ہوگا اس کی روشنی سے دوست دشمن کی تمیز ہوگی۔ اسی لیے تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مشترکہ دعوت کی 3 کلمات لا الہ الا اللہ، تمام
جس سے بچنے کو کہہ رہے ہیں خالص تمہاری خیر خواہی ہے، اس لیے دعوت کی بنیادیں بتلائی. جیسے وہ سورہ یاسین کے جواب میں، سورہ یاسین شریف میں ہے نا، یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ان کی بات مانو جو تم سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے. اسی لیے تیسری بات جو تمام نبیوں میں مشترک تھی، ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ مالا. تمہاری دولتیں چاہیے نہ تمہاری دنیا چاہیے نہ تمہاری کوئی چیز چاہیے، ہماری محنتوں کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا. کہ دعوت کی بنیادیں بتلائی، ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو، نبوت کی تعلیم کو لے کر اس کی روشنی میں چل رہے ہوں، نظریں آخرت پر جمی ہوئی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی جذبہ ہو. اس کے لیے چیزیں دی ہے، بہیمیت دب رہی ہو، ملوکیت ابھر رہی ہو، خدائی رنگ میں رنگ رہے ہوں، اور پھر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلوا علیہ وآلہ. کہ کیا کچھ لائے اس کو سمجھا تھا. اسی لیے کہا جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو سزا کیسی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا، اور کیا کیا پیشن گوئی اور کیسی کیسی خوشخبریاں، لیکن ضد پر آ گئے. فکفرت بانعم اللہ، جن کے جد امجد کی دعا پر ان کو کھانا ملا. فاجعل افئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگار اس جنگل کو منگل بنا دے، ہر چہار سو سے رواں رواں دوا دوا کشا کشا، رواں رواں دوا دوا کشا کشا تیرے بندے چلے آ رہے ہوں. حج کے موسم میں کیا ہوتا ہے، اور انہیں روزی دے پھلوں کی، کہ ساری دنیا کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر وجود میں آئے طائف شریف کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف. اس سب کے ساتھ پھر آپ کو مانگا تھا ایک ایسا پیغمبر بنا. میں نے تو 2 گھروں کی قربانی دی، ایک ایسا کہ جو بے تعداد گھروں کی قربانی دینے والے، تیرا کلمہ بلند ہو جائے، ہر ایک تجھے پہچان لے، نبی کا دامن تھام لے، ہر ایک کی آخرت بن جائے، ہر ایک جہنم سے بچ جائے، اس کے لیے قربانیاں والے. کہ پھر آپ نے کتنے گھر قربان کرائے، اور یہ سارا اس نعمت کی شکر گزاری میں تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر ما دعا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کہ اب ہم وہ اوس و خزرج، وہ جہالت، وہ شرک، وہ تمام چیزیں، کہ اب ایک اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری ہماری. کہ کیا مطلب، کہ اس وقت تک تو جب مینا کی گھاٹیوں میں ملاقات ہوئی تھی، مینا کی گھاٹی میں ملاقات ہوئی تھی، اور ان 6 نے پہچانا تھا، اور اگلے سال 12 اور پھر اس کے بعد 72 آئے تھے، اور سب نے مل کر اجتماعی طور پر حضور کو کہ ہم آپ کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیں گے. اس لیے گھر والوں نے، خاندان والوں نے، شہر والوں نے سب من یؤوینی من یؤوینی من ینصرنی، ہے کوئی جو میرا ہاتھ پکڑے، میرا ساتھ دے، مجھے ٹھکانہ دے. انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو ٹھکانہ دیتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ایسا ساتھ دیں گے کہ مدینے میں رہتے ہوئے
اسی لیے علماء نے شکریہ کے 3 درجے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے نعمت کی عظمت دل میں ہو، اے اللہ میں تو پانی کے قطرے کا بھی حقدار نہیں ہوں، اے اللہ تمہیں کیسا میٹھا پانی پلایا، میں تو ان مجلسوں میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، ان مجلسوں سے بات اور ان مجلسوں میں اے اللہ، اس نعمت کی قدر دل میں ہو، زبان پر الحمدللہ ہو، اور شکریہ کی اصلی شکل یہ بتائی جس نعمت کا جس طرح کا جو تقاضا ہو، جان سے متعلق، مال سے متعلق، جذبات سے متعلق، خاندانوں اور ماں باپ اور اولاد سے متعلق، کہ پھر اس تقاضے کو اس طرح پورا کیا جا رہا ہو، یہ اصلی شکریہ جو صحابہ کرام نے، جو انصار مدینہ نے اس شکریہ کی حقیقت بتلا دی۔ بدر ہے، اسلام کی تاریخ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں، ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد على الارض ابدا، یہ 15 سال کی محنت کا خلاصہ ہے۔ اگر آج ان کے ساتھ پھر تیرا کیا، تیرا نام کون لے گا؟ وہ آہے ہیں، وہ آنسو ہیں، وہ سجدہ ہے، یہاں انصاری صحابے کا اپنے قوم کو پیغام ہے، اس کو کہتے ہیں نعمت کا شکریہ۔ اور ابھی حضور وہاں تشریف فرما ہے، صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت رقیہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی، واہ 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 واہ، بھائی مبارک ہو، ماشاءاللہ، اچھی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے ایسی ہوا کرتی، مبارکباد۔ اب تشریف لے جا رہے ہیں وہ عثمان جو کبھی ایمان کے بعد کسی سفر سے پیچھے نہیں رہے، ہر وقت ساتھ۔ آج حضرت رقیہ بیمار ہیں، عثمان رقیہ کی خیر خبر لینے والا کوئی ہے، تم ٹھہر جاؤ، کہہ دینا میرے لیے بھی بہت آسان اور سن لینا آپ کے لیے اس سے زیادہ آسان۔ جب دلوں کا رخ اللہ کی طرف، جب دلوں کے جذبات کی ایمان اور اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ زندگی ہر کس و ناکس کو پہنچ جائے، جب یہ ہوتا ہے تو اس دل پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن وہی بات، اللہ کو مانا اللہ کی مانیں گے، نبی کو مانا نبی کی مانیں گے۔ بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی اليسر والعسر منشطا ومکرہا وعلی اثرۃ علینا۔ اس پر بحث ہوئی تھی، کیا گزری ہوگی حضرت عثمان پر، لیکن ٹھہر گئے، حضور تشریف لے گئے۔ 16 دن بدل گئے، وہی اطلاع آئی، وہی خبر پہنچی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سیرت میرے لیے بیان کرنی اور آپ کے لیے سننی، کیا گزری ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جن بیٹیوں کا وہ جس طرح کا تعلق تھا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا جگر پارا ہے، رقیہ سے محبت ہے، زینب نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ انصار وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اپنے یہاں لائے تھے۔ ابھی بدر کا واقعہ، ابھی وہ مکے والے ابھی سوچ رہے ہیں، اچھا ہمارے اتنے مرے، بدلہ لینا ہے، تیاریاں ہو رہی ہے، احد کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ کیا کہنے اس مصعب بن عمیر کے نازوں کا پروردہ، جس کی چال دیکھنے کے لیے لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، مصعب جا رہے ہیں، کیا پرسنالٹی تھی، کیا خوشبوئیں تھی، جس نے ایک دفعہ سوٹ پہنا دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں پہنا۔ وہ مصعب شہید ہو رہے ہیں، وہ چچا جان جن کی شہادت پر، اور شہادت بھی کیسی، عورت سال میں کلیجہ چبایا، کان ناک کاٹے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آج میرے چچا کو کوئی رونے والی نہیں۔ صحابیات نے کہا اللہ کے رسول آپ نے آہ واویلا کو منع کیا ہے، آپ چاہیں تو ہم آپ کی چچا، وہ شہدائے احد ہیں، ابھی تو بدر
سال بھر کے بعد پھر احد ہے۔ یہ سارا جتنا ہوا ہے، کیا بدر ہو، کیا احد ہو، کیا خندق، کیا تبوک ہو، کیا غزوہ ذات الرقاع ہو، کیا بنی المصطلق، یہ سارا صحابہ نے نعمت کا شکر، نعمت کا شکر، نعمت کا خوب اچھا ہے، پیٹ پر کے پیٹ پر ہاتھ، اللہ اللہ تیرا شکر ہو گیا۔ اس نعمت کے شکریہ کا تعلق جان و مال کی قربانی سے، جذبات کی قربانی سے، خواہشات کی قربانی سے، وہ سگا بیٹا ہو یا باپ ہو، لا تتخذوا آباءکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، باپ کو ہوگا لیکن ایمان ایمان ہے، اللہ رسول ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں یہ سنہرے مواقع دیے ہیں اور صدیوں کے بعد کی یہ لہر ہے ربانی۔ ان لربکم فی ایام الدہر، تاریخ پڑھو، بادشاہت کی ابتدا ہی سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امت کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے پہلا نقصان امت میں سے اجتماعی دعوت نکل گئی۔ پھر امت کو فکر ہوا، دعوت گئی، علم جا رہا ہے، ذکر جا رہا ہے، تو الگ الگ کچھ صحابہ دعوت کے لیے کچھ ہو گئے جو جنہوں نے علم کی حفاظت کی، اور کچھ خانقاہیں بن گئی۔ وہ امت کی اجتماعی چیز، ہر ایک داعی، ہر ایک عالم، ہر ایک مزکا و مصفا، فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ خلافت کے بعد بادشاہت کے دور میں جو سب سے بڑا اور سب سے عظیم نقصان امت کا ہوا ہے، جس کا آج تک امت بے شک بے حساب جانے، بے حساب دولتیں، بے حساب قوتیں ضائع ہوئی ہے اور قربان ہوئی ہیں، لیکن اس مصیبت کا اب تک امت تدارک نہیں کر سکی کہ جس کے گھر کا بچہ داعی بھی ہے، عالم بھی ہے، مزکا و مصفا بھی ہے۔ کیا کہنے اس کے تعلق میں اللہ کے کہ عمر خطاب جیسا اس کی دعا سے ڈرتا ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، ہر ایک کو دعا والا بنایا، ہر ایک کو داعی بنایا، ہر ایک کو عالم بنایا، لیکن جب یہ جذبہ بن گیا، جان میری، مال میرا، صلاحیت میری، جان، اس نے سارا سبق بھلا دیا۔ اللہ نے موقع دیا ہے دوبارہ اپنی پچھلی پر، جو کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو بھولا نہیں کہتے، بہت خطائیں ہوئی ہے، جانوں کو بہت برباد کیا ہے، بہیمیت پر کتنی لگی ہے، ملکوت سے کتنے بچے ہیں، خدا کو کتنا پہچانا اور اس سے کتنی غفلت ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سمجھا۔ جبکہ علماء نے یہ کہا، جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ اس کے کلام کو پہچانے، اس کے کلام کو سمجھے، جو اس کے کلام کو سمجھنا چاہے وہ اس کے نبی کو سمجھے، اور جو اس کے نبی کو سمجھنا چاہے وہ اس کے صحابہ کو سمجھے، کہ کیسی جانیں، کیسے ایک ہی جذبہ، اس نعمت کا شکریہ کس طرح ادا ہو۔ اور میں سارا سب کچھ کر کے پھر استغفار کر رہے، اے اللہ تیری نعمت کا شکر، تیری شان ادا نہ ہوا، ہمیں معاف کر دے۔ یہ ان کی تعلیم، ان کی زندگی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، تعلیم ہے، سیکھنا ہے۔ اسی لیے پچھلی پر ندامت، آگے کے عزم و ارادے، اور آگے پھر رمضان مبارک آ رہے، آسمانی بڑی کتابیں رمضان میں، بڑے بڑے فیصلے رمضان میں، بدر رمضان میں، حق و باطل کا فیصلہ، دودھ و پانی جو الگ ہوا ہے، ليحق الحق ويبطل الباطل، جاء الحق ولحق الباطل، جس کے فیصلے ہوئے ہیں وہ مہینہ آ رہا ہے۔ اب تک کی ساری غفلتوں کے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، پچھلی پر ندامت کرتے ہوئے، اس نعمت کے شکریہ میں، جیسے صحابہ نے کہ خدا 10 زندگیاں دے تو اس کے